بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کہاں سے تذکرہ شروع کریں؟ ظاہر ہے میں کوئی پورے حالات تو نہیں بیان کروں گا، اور نہ حالات بیان کرنا، نہ میرے سامنے پورے حالات ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ گھر کے افراد میں یعنی بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو ظاہر ہے یعنی شروع کا دور تو میں نے وہ دیکھا نہیں، جو محنت اور مجاہدوں کا جو دور تھا اور مشقتوں کا جو دور تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں خاص طور پہ خواتین وغیرہ کے متعلق اس سے کی طرف سے تھوڑا زیادہ تقاضا تھا کہ یہ دیکھیں کہ اچھا وہ کون سی چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی. ظاہر ہے میرا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر ایسی چیزیں ہمارے سامنے کچھ آ جائیں جو اچھا ٹھیک ہے کسی کے لیے کام اور نفع کی چیزیں ہوں. تو اس لحاظ سے اس یعنی گویا کہ خیال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. چونکہ اب حالات پورے بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اچھا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قابل عمل ہو سکتی ہیں اور وہ کسی کے لیے مفید ہو سکتی ہیں. بس ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں بعض باتیں بتاؤں گا. ایک تو پہلے ہم حدیث ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، وصامت شہرہا، اپنے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے، اور وہ اطاعت زوجہا، اور شوہر کی اطاعت کرے. یعنی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور بے حیائی اور یعنی بدکاری اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھی چیز ہے اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت. یہ کام اگر وہ کر لے، یہ 4 کام، تو قیل لہا، تو اس سے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. تو بس اس حدیث کے پیش نظر ہم اب دیکھیں کہ کیا زندگی تھی اور کیا معمول تھا. نمازوں کا اہتمام، صلت خمسہا، نمازوں کا اہتمام تو بہت زیادہ تھا. الحمدللہ نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ تھا، اور اخیر میں بھی یعنی یاد دہانی جب یاد نہیں رہتا تھا، اور تو بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے اچھا نماز پڑھ لی، پھر خیال ہوتا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر تقاضا ہوتا کہ مجھے پھر نماز پڑھنی ہے. گھر کے افراد کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، نہیں مجھے واپس پڑھنی ہے، میں نے نہیں پڑھی ہے. تو بہرحال اخیر میں مجبوراً پھر ہے کہ دوبارہ وہ نماز پڑھتی. تو نماز بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، کوئی نماز 2 مرتبہ پڑھ لی، 3 مرتبہ پڑھ لی. نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام تھا. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جب انسان کی زندگی نمازوں کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ نماز کا ایسا اہتمام، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جب قبر میں جب وہ فرشتے آتے ہیں، جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح نظر آتا ہے اس کو قبر میں رہنے والے شخص کو کہ گویا عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو وہ نمازی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا میں نماز پڑھنے دو. اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں قبر میں ہوں، اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے مجھے عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، میں نماز پڑھ لوں. تو یہ نمازی ہونے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی علامت ہے کہ قبر میں جا کر سب سے پہلی چیز انسان کو یہ فکر ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلی فکر یہ ہوگی کہ میری نماز کہیں چھوٹ نہ جائے، میں پہلے نماز پڑھ لوں. اس سے کہا جاتا ہے نہیں، اب تمہارے نماز کے ایام چلے گئے، عمل کے ایام چلے گئے، اب تو تم قبر میں ہو. لیکن بہرحال یہ ایک فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عمل ظاہر فرماتے ہیں کہ فرشتے تم ان سے کیا پوچھنے گئے ہو، یہ تو نماز کی بھی فکر کر رہے ہیں یہاں جانے کے بعد. تو یہ ایک نماز کا اہتمام. روزوں کا اہتمام ظاہر ہے وہ تو ہر مسلمان میں ہوتا ہی ہے، اور الحمدللہ اس کا اہتمام کیا بھی جاتا ہے. ایک عرصہ ہو گیا کہ یعنی روزے رکھنے کی استطاعت نہیں تھی، کمزوری وغیرہ کے لحاظ سے، اور یعنی اتنی ہمت نہیں تھی. کبھی اگر زیادہ وقت تک نہیں کھایا تو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی تھی، چونکہ کمزوری کا اور بیماری کا ایک سلسلہ تو رہا تھا ایک عرصے سے. عجیب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وفات سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے جو جمعہ کا دن تھا، تو بہت اصرار تھا کہ نہیں روزہ رکھنا ہے. پتہ نہیں اخیر میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ہی ذوق آ جاتا ہے، نہیں روزہ رکھنا ہے. اور سحری بھی کی اور روزہ بھی رکھا. دن میں کسی نے ناشتے کی کوشش بھی کی کہ ناشتہ کرائیں، ان کو بھی ڈانٹ دیا کہ نہیں، کہ سمجھایا کہ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے معاف ہے، اور کوئی نصیحت کرنی ہو تو کر دو.
یعنی جیسے بڑوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اچھا اور کوئی نصیحت کرنی ہو تو کر دو، یہ یعنی روزہ توڑنے کی نصیحت نہ کرو مجھے، یعنی ایک اصرار تھا کہ نہیں روزہ رکھنا ہے۔ بہرحال اور نہیں کھایا اس وقت، ناشتہ بھی نہیں کیا، کمزوری بڑھ گئی اس کی وجہ سے۔ کمزوری بڑھنے کا مطلب ہے کہ اب نیند کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، اب اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، تو جمعہ کا روز اس طرح تھا۔ پھر ہفتے کے دن آیا، پھر صبح وہی سحری کی، روزہ رکھنا ہے، تو یعنی کمزوری بڑھ گئی تھی، اور ہفتے کے دن پھر دوبارہ سحری کی، تو بہرحال روزہ رکھا، روزے کی نیت کی، سحری کی، اور اس کے بعد روزے ہی کی حالت میں وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اعزاز کے ساتھ انشاءاللہ افطاری کی ہوگی۔ تو یہ روزوں کا بھی اہتمام، یہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر گویا کہ اب یعنی 5 باتیں ہیں جس کی بنیاد پر، 4 باتیں ہیں جس کی بنیاد پر عورت کو یہ بشارت مل سکتی ہے قیامت کے روز کے جس جنت کے جس دروازہ سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ان چیزوں میں تو عورتیں بہت سی مرتبہ اہتمام کر لیتی ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور ٹھیک ہے کوتاہی ہوتی ہوگی جتنی بھی، لیکن یہ تو ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ تیسری چیز اس کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت، بے حیائی وغیرہ سے بچنا، بدکاری سے بچنا، اس کا بھی ہو جاتا ہے، ناجائز تعلقات نہ ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت سی اکثر عورتوں میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس میں مار کھا جاتی ہیں عورتیں، اطاعت زوجہا۔ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی میں کامیابی کے لیے، اور اولاد کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ جس سے خاندان بنتا ہے، جڑتا ہے، اور تربیت اچھی ہوتی ہے، یہ اطاعت زوجہا۔ نمازوں سے اپنی برکات ہیں، روزوں سے اپنے برکات ہیں، میں اس پر تاکید اس لیے نہیں زیادہ کر رہا کہ وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان اس کی اہمیت کو جانتا ہے، لیکن حدیث میں یہ 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھی چیز ہے وہ اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت۔ اب اس کی تفصیلات میں اگر جائیں تو بہت تفصیلات ہیں، یعنی ابتدائی دور، حضرت کا جو ابتدائی دور تھا اس میں کیا حالات تھے؟ وہ کچھ دنیاوی مصروفیات تھیں، اس لیے کہ شروع جو دور تھا حضرت کا وہ دین سے اتنا تعلق نہیں تھا، جو جانتے ہیں حضرت کے حالات کو، تو شروع میں دین سے اتنا تعلق نہیں تھا، وہ تو ظاہر ہے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور ظاہر ہے اسی میں مصروفیات تھیں، تو اس وقت وہ مصروفیات عام طور پر عورتیں وہ مصروفیات برداشت کر لیتی ہیں، اچھا ڈاکٹر ہیں، اچھا ٹھیک ہے کام پہ جانا ہے، رات کو دیر سے آ رہے ہیں، اچھا یہاں پر اچھا ان کی پریکٹس یہاں پر ہے، اچھا یہاں جانا ہے، اس کو تو برداشت کر لیتی ہیں، اس لیے کہ اچھا پتہ ہے ایک دنیاوی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شروع دور تھا جب وہ کہ رات کو دیر سے آ رہے ہیں، جگہ منتقل کرنا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا، اچھا عرب کے فلانے علاقے میں، فلانے گاؤں میں، فلانے دیہات میں، ایسے مکانوں میں، تو بڑے جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، سہیل بھائی وغیرہ کو زیادہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ ایسی جگہوں پر ٹھہرے ہیں کہ اچھا گھر میں بچھو ہوتے تھے، یعنی لوگ کاکروچ وغیرہ ہوتا ہے یا اس طرح کے چھوٹے سے کیڑے آ جاتے ہیں تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، بچھو گھر میں ہوتے تھے، اور والدہ بتاتی تھیں کہ گھر میں داخل ہونے سے بچے پہلے بچھوؤں کو مارتے تھے، ہمارے بڑے بھائی جو پہلے بچھوؤں کو مارتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم گھر میں جاتے، بچھو گھر میں آیا کرتے تھے لیکن کبھی کسی کو کاٹا نہیں، بچھو ہوتے تھے لیکن کاٹا نہیں۔ ایسے مکان میں، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ مختلف مراحل کہاں گئے جہاں پر کوئی جان پہچان نہیں، اور حضرت کی پورے مصروفیات رات کو دیر تک، لیکن وہ تمام یہی اطاعت زوجہا کے زمرے میں بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں جن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکایتیں ہوتی ہیں، ان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض عورتوں کو اسی علاقے میں، اسی جگہ میں، اسی شہر میں گھر بدلنا ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے شوہر کی، عورت اس کے لیے تیار ہے، اسی پہ لڑائی جھگڑے ہیں کہ نہیں گھر نہیں بدلنا ہے، مجھے اس گھر سے نہیں نکلنا، اس پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے لیے ایک سبق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اب جا کر جری ہو جائیں کہ اچھا اب میں نے بات کہہ دی ہے، نہیں، حالات اپنے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے، یہ چیزیں ہیں کہ اطاعت زوجہا کے زمرے میں یہ چیز بھی بہرحال ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ تو وہ حالات تھے، اس کے بعد حالات بدلے، رخ بدلا، اور اب دینی رجحان آیا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا، جماعت سے پہلے تعلق ہوا، اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا، اب رخ بدلا، اب اس کے بعد چھٹی کے جتنے ایام آتے ہیں تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے، چھٹی آئی، چھٹی مل رہی ہے تو اچھا اعتکاف میں جانا ہے، اور رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت کی ڈائریوں میں ابھی تک محفوظ ہے کہ اچھا شعبان کی اخیر آیا، 25 شعبان آئے، اچھا ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اچھا فلانے جگہ جا رہے ہیں، وہ پورا تو وہ 1.5 مہینے کا جو پورا ہوتا تھا وہ ترتیب ہوتی تھی کم از کم 1.5 مہینے کی، کہ وہ تو اعتکاف اور ان چیزوں میں گزرتی تھی۔ اور اب ہمارے اسی وجہ سے حضرت کے سامنے جب کوئی یہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں رمضان کے لیے آنا تو چاہتا ہوں، ابھی تو نہیں، اب تو سب بند ہو گیا، لیکن یہ کہ میں رمضان کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن
بیوی بچوں کو بیچارے کیسے سنبھالے گی بیچاری اکیلی؟ تو اس لیے میں صرف اخیری عشرے کے لیے آؤں گا. تو حضرت کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مہینے کے لیے کیوں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کیا کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ماں بچوں کو نہ سنبھال سکے. ہوتا ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ بھی ایک چیز ہے عطا عز و جہاں میں کہ دینی تقاضے ہوتے ہیں. دینی تقاضوں کے لیے مرد کو، یہ صرف چھٹیوں کی بات نہیں کر رہا کہ صرف چھٹی میں صرف رمضان کی بات نہیں، اس کے علاوہ جب مدینہ منورہ میں قیام تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہیں مدینہ منورہ میں جب آ کر مقیم ہو گئے تھے، تو اپنے کام کے علاوہ اچھا ٹھیک ہے پھر یہ ترتیب، یہ معمول، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے. کھانا وہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے، مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اور عورتوں کے لیے بھی سبق ہے. یعنی مردوں کے لیے اس لحاظ سے کہ یعنی مشائخ سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ اپنا اس کے لیے وقت اور قربانی دینی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے بہت سی مرتبہ یعنی اپنے بچپن کے لحاظ سے کہ ظہر کی نماز ہم حرم میں پڑھتے تھے حضرت کے ساتھ میں جا کر. میں تو بالکل بچپنا تھا. ظہر کی نماز وہاں پڑھتے تھے. سنتیں جب پڑھتے تھے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں وہاں جا کر پڑھا کرتے تھے. تو یہ ایک معمول ہوتا تھا، ایک ترتیب ہوتی تھی کہ حضرت کے یہاں تفریح وغیرہ کا ایسا کوئی چیز تھی نہیں. بس یہی تھا اچھا یہ نظام ہے، صبح یہ کرنا ہے، اچھا دوپہر کو یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے. ایک نظام ہوتا تھا. اور اس کے لحاظ سے تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ کوئی شخص اپنے نظام پہ، کوئی مرد اپنے نظام پہ پابندی سے کب چل سکتا ہے؟ جب پیچھے سے عورتوں کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے. یہی ہے کہ مداخلت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ڈالی. اب تو بہت سے مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے جانا مشکل ہوتا ہے، کہ عورتیں کہتی ہیں کیا بار بار تم آنا جانا ہی کر رہے ہو تو ہمارے لیے کیا وقت بچا. یہ فرق میں تقابل اس لیے بتا رہا ہوں کہ یعنی وہ کیا نظام تھا اور اب یہ ہماری طرف سے کیا شکایتیں، اور اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہمارا بھی تو حق ہے. تو بہرحال ان لوگوں کے لیے سبق ہے، دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی سبق ہے، عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ دینی کاموں میں اگر کوئی تقاضے ہیں، دین کے لیے کچھ تقاضے ہیں تو اس پر رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ہاں یہ بھی انہی مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کے مزاج کا اور ان کی ضروریات کا. دونوں طرف سے ہے، دو طرف سے معاملہ چلتا ہے. میں حقوق زوجین پر ابھی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ کسی کو بھی آگے بڑھنے کے لیے یعنی اس کو یا تو گھر میں انسان لڑائی جھگڑے سے گزرتا ہے بیچارہ، یا یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اس پر موافقت ہوتی ہے، تبھی وہ آگے سہولت سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے کبھی بھی ایسی شکایت نہیں سنی کہ اچھا ہمیں تو وقت ملتا ہی نہیں، گھر میں وقت ملتا ہی نہیں، اور اچھا کبھی یعنی مسجد میں جا رہے ہیں یا کبھی شیخ کے پاس جا رہے ہیں. یہ ہے الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اپنی سہولت سے الحمدللہ زندگی گزرتی رہی اور وہی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرتی رہی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک پتہ نہیں وہ کب کا واقعہ ہوگا کہ مختلف چیزیں ہیں زندگی کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مالی لحاظ سے تنگی کا. پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا، مجھے پتہ نہیں. وہ تو والدہ نے کسی وقت بتایا تھا، اور ظاہر ہے انسان اس طرح کے واقعات سنتا ہے تو بہت زیادہ ذہن میں بھی نہیں رکھتا کہ پتہ نہیں کب کی بات ہوگی، کیا ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے بھائیوں میں 3 بھائی تھے جو کچھ عرصہ دنیا میں رہ کر پھر ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان میں سے کسی کو یہ بچہ بیمار تھا. علاج پر اس کی قیمت زیادہ خرچ ہو رہی تھی. پتہ نہیں اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. میں نے حضرت سے بھی کبھی اس کی تفصیل معلوم نہیں کی، لیکن والدہ سے میں نے اچھی طرح سنا ہے اور انہوں نے بتایا تھا، شاید سہیل بھائی کو کچھ اس کے بارے میں علم ہو، کہ بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا تھا کہ اچھا مجھے تھا کہ نہیں اس کا علاج کرانا ہی ہے، اور انتظام پوری طرح سہولت نہیں ہو رہی تھی پیسوں وغیرہ کی شاید. تو فرماتی ہیں کہ میں دن کے وقت میں باہر نکلی طرح کہیں سونار کے پاس، اپنا زیور میں نے کچھ بیچا تاکہ وہ زیور بیچ کر کچھ رقم حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے ہم علاج کروا لیں بچے کا. یہ بھی ایک عورتوں کے لحاظ سے ایک سبق ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا ذمہ داری اگر علاج کی باپ پر ہے، مرد پر ہے، تو اچھا وہی کرے، کچھ بھی کرے. ٹھیک ہے اپنا زیور ہے، ضروریات ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے اپنا زیور بیچ کے بھی انسان گزارا کر سکتا ہے. اس پر مزید کچھ لوگوں نے بات چیت کی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے. باقی یہ تو ہوتا ہی ہے کہ بچوں کی بیماریوں کا سلسلہ، مار کھانے کا سلسلہ، حضرت نے اس دن دکھایا تھا کچھ عرصہ پہلے نشان، اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، 1977 کی ڈائری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کا وقت تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، جیسا روز کی ترتیب ہوتی تھی وہیں تھے.
اور ایک مجمع آیا، کھانا کھایا، دوسرا آیا، وہ تو ترتیب سے لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو حضرت کا وہاں قیام ہوتا تھا. جب کھانے سے فارغ ہو جاتے حضرت کے آرام کا وقت ہوتا، اس کے بعد پھر گھر تشریف لاتے تھے. تو حضرت وہیں تھے، وہ 1977 کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے، حضرت وہیں تھے. اور فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ منصور آیا، مولانا منصور حضرت کے پاس آیا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. وہاں منصور گئے اور جا کر بتایا کہ حسین نے مٹی کا تیل پی لیا ہے، کیروسین پی لیا تھا میں نے. اب کیروسین جب پی لیا، مجھے تو ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں، وہ تو میرے تقریباً 1.5-2 سال کی عمر ہوگی اندازاً، تو میں نے وہ پی لیا. اب حضرت نے شیخ رحمۃ اللہ سے تذکرہ کیا کہ اس طرح ہوا ہے، یہ بلانے آیا ہے بیٹا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ حضرت کے پاس جو کھانا رکھا تھا اس میں سے کچھ کھا لو پھر چلے جاؤ. تو اپنے پاس سے جو کھانا رکھا ہوا تھا اس میں سے کھلایا. پھر اس کے بعد ڈائری میں اس کی تفصیل لکھی ہے پھر کیا ہوا تھا کہ 3 دن تک تو بہرحال مستقل والدین کا آرام، اپنے والدین کو اپنا آرام قربان کرنا پڑا. نہ رات کو سو رہے ہیں، نہ ظاہر سے کہ وہی کہ کیروسین جب پی لیا تھا تو اندر کا پورا نظام ہی خراب ہو گیا. اس کے بعد جو علاج اور جو ترتیب سلسلے، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. وہ یعنی جس انداز سے لکھا ہوا ہے وہ اچھا، پورے میں تفصیل تو نہیں بتاتا، لیکن بہرحال اس میں پوری اس کی تفصیل لکھی ہوئی کہ کیا ہوا تھا، پہلے دن کیا ہوا، پھر کیا علاج کیا اور کتنا وقت. یہ اس میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ بہرحال یہ روتا رہا، چلاتا رہا. تو اس وقت ماؤں پر کیا گزرتی ہے جب اس طرح کے حالات آتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ہر ماں کے ساتھ کبھی نہ کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ ماؤں کو اس سے گزرنا ہوتا ہے اور اس طرح کے حالات آتے ہیں. ایک وقت تھا، والدہ نے جس طرح سنایا کہ میرا بچپن بالکل جب تھا تو وہ سردی لگ گئی تھی، کچھ ہوا لگ گئی تھی اور کھینچ آ جاتی تھی. اب اس کا علاج بھی کر رہے تھے لیکن کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا. تو والدہ فرماتی ہیں کہ کتنے الگ الگ جگہ مختلف جگہوں پر جا کر علاج کرانے کی کوشش کی، ادھر گئے، جہاں معلوم ہوتا کوئی علاج، تو مختلف جگہوں سے علاج کروایا، کوئی علاج مفید نہیں ہو رہا تھا. اب حضرت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ دیا تھا اور اس کے بعد اس کی برکت سے دم کیا تھا اور تعویذ دیا تھا تو اس سے فائدہ ہوا تھا. حضرت تو اس طرح بتاتے ہیں، لیکن والدہ نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 15 شعبان کی رات تھی اور حضرت جو ہیں وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے دعائیں کی، بس اس کے بعد سے میں ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ دونوں ہی چیزیں ہوں گی یا کوئی حضرت نے اپنا دعا کا ذکر نہیں کیا، صرف شیخ کی طرف منسوخ کر دیا. بہرحال یہ والدین پر اس طرح کے ایام بھی آتے ہیں کہ یعنی بچے جب بیمار ہیں، علاج کوئی ظاہراً مفید نہیں ہو رہا ہے، ایک عرصے تک اس میں محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال اس طرح کے دنوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے جب کبھی کھلانے وغیرہ کا اس طرح کی خدمت کا موقع آتا تھا تو والدہ کہتی تھی اچھا پہلے میں تمہیں کھلایا کرتی تھی، اب تم مجھے کھلا رہے ہو. یا کبھی بیٹھنا ہوتا تھا، بیٹھنا بھی مشکل تھا اپنے لیے خود، تو کبھی بٹھایا ہے سہارا دے کر، ہاں پہلے میں اٹھا کر بٹھاتی تھی اب تم مجھے بٹھا رہے ہو. تو وہ اپنے یعنی گویا کہ وہ دور یاد دلاتی تھی اور یاد رہتا تھا کہ اچھا ایک وقت وہ تھا کہ اب وقت بدل گیا ہے، کہ پہلے یہ میرے ضرورت مند تھے اب مجھے ان کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں الحمدللہ کسی درجے میں عطا فرمائیں کہ یعنی خدمت کا الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو موقع ملا. ظاہر ہے دوسروں کو زیادہ ملا لیکن پھر بھی الحمدللہ انکار نہیں ہے. اس کے علاوہ فضائل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے بتایا 3 بھائی وہ تو بڑی عمر کو پہنچے، 2 بچے وہ تھے جو پہلے ہی ضائع ہو گئے، اور دونوں کے لیے اپنی اپنی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سقط جو بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو سقط کہا جاتا ہے. تو جو بچہ ضائع ہو جائے اور مردہ ہی پیدا ہو، ضائع ہو جائے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ان سقط یہ بچہ جو مر جاتا ہے تو وہ قیامت کے روز اگر دیکھے گا کہ والدین میں سے کسی کو اگر سزا کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا. یراغمو جب جھگڑے کا لفظ آتا ہے تو وہ جھگڑا کیا ہوگا، لیکن بچہ ہے تو وہ بہرحال جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے کہ نہیں ان کو کہیں نہیں لے جا سکتے، سزا نہیں دی جا سکتی. اخیر میں جا کر اعلان ہوگا کہ اچھا ایھا السقط المراغم ربہ، او بچے جو سقط جو رب سے جھگڑا کر رہے ہو، چلو اپنے والدین کو جنت میں لے جاؤ. یہ حدیث میں جس طرح سمجھایا گیا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی طرح اور بھی یہ بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں جو فضیلت ہے، اگر کسی کے یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو
تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. مشکل وقت تو ہوتا ہے لیکن فضیلت کی چیز ہے. اور جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں اس کے بارے میں ہم نے شمائل ترمذی میں بھی روایت پڑھ لی کہ کسی کے اگر اصل ایک روایت آتی ہے جس میں 3 بچوں کا ذکر ملتا ہے. کسی کے 3 بچے اگر بچپن میں فوت ہو جائیں تو وہ ان کے لیے جنت کا دروازہ ہے، جنت میں لے جائیں گے. تو پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کے 2 ہوں، میں اچھا چلو ٹھیک ہے، 2 پر بھی یہ فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر 1 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 1 ہو تب بھی. تو اصل بڑی فضیلت جو ہے وہ 3 بچوں پر بیان فرمائی تھی. 2 کے لیے بھی حاصل ہے، 1 کے لیے بھی حاصل ہے. تو اس میں جو اعلیٰ قسم ہے الحمدللہ وہ بھی والدہ کو حاصل ہے الحمدللہ کہ ان کے لیے 3 بچے آگے ہیں جو پہلے سے جا کر انتظامات، جس کو پیشوا کہتے ہیں، کہ پہلے سے جا کر گویا انہوں نے انتظامات تیار رکھے ہوئے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز، یعنی یہ بس جو چیزیں خاص ذہن میں ہیں اس کے لحاظ سے جو میں نے بعض چیزیں نوٹ کر لیں کہ رہ نہ جائے، کہ حساب سے کبھی تعلق نہیں رکھا. پیسے کتنے آتے ہیں یہ آج کل کی عورتوں کے لحاظ سے خاص طور پہ بتا رہا ہوں. مرد کتنا کماتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، بلکہ اپنے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، میرے پاس کتنی، میری ملکیت کتنے پیسے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. اخیر تک زکوٰۃ جب دی جا رہی تھی زیور کی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زیور کتنا ہے. جو کچھ عرصہ پہلے وزن کیا تھا تو اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دی جا رہی تھی. اخیر میں کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ عرصہ پہلے ہی جیسے کہ جمادی الاولیٰ میں عام طور سے زکوٰۃ کا نکالنے کا وقت ہوا کرتا تھا. تو ہمارے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بس زکوٰۃ کا سال جب بھی ہو ہم تو رمضان میں حساب لگائیں گے. حساب اس وقت لگانا ہوتا ہے جب سال پورا ہو. تو جمادی الاولیٰ میں حساب ہمیشہ لگایا جاتا تھا زکوٰۃ کا. تو اس وقت زکوٰۃ تو نکال لی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ زکوٰۃ جتنی نکالی جا رہی ہے اس کی رقم تو بہت زیادہ ہے، اور زیور تو اتنا نہیں. اس لیے کہ زیور ہمیشہ اچھا کوئی آیا جس کو تقسیم کر دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، دینے کا تو دستور تھا. تو اس کے مقابلے میں یعنی بہت ہی کم مقدار سونا تھا. وہ تو میں نے کہا کہ اچھا تو کئی سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا ہو گئی اب تو، اس لیے کہ وہ مقدار بہت زیادہ تھی جو ادا کی گئی اور سونے کی مقدار تو بہت کم تھی. تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ہے کتنا، کسی کو دے دیا، یاد بھی نہیں رہا، اچھا ٹھیک ہے دے دیا، اور پیسوں کے حساب سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یعنی دوسروں کا، یعنی عام طور پہ یہاں کے اور تو بہت سے مسائل اس طرح آتے ہیں کہ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے مرد کماتا ہے اس کے لیکن مجھے بتاتا نہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. تو کیا ضرورت ہے بتانے کی، اس کا اپنا حساب ہے، تمہیں اپنا خرچہ دے رہا ہے اور تمہارے انتظامات ہیں، تمہارا خیال رکھ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے. مرد کے حسابات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو اپنے حسابات کا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. ہاں بس کبھی دل چاہتا فلانے کو اتنے دینے ہیں تو اچھا کہہ دیا اتنے پیسے دے، مجھے اس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے دے دیا. تو ادھر کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا. دینے کا سلسلہ الحمدللہ رہتا تھا لیکن حسابات سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا. باقی اور فضائل کے اعتبار سے اخیر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے سے بیماری کا جو سلسلہ دیا تھا، اور بیماروں کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں صرف مثال کے طور پر کئی روایتیں ہیں. اگر مشکات کی ہم وہ جنائز پڑھتے تو اس میں ہمیں بہت کچھ ہمارے لیے ایک یعنی فضائل کا ہمیں اندازہ ہوتا. لیکن ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیمار کے پاس جاتا ہے اور بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، فی خرفۃ الجنہ، جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے. یہ ایک صرف مثال دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کئی فضائل ہیں بیمار کی عیادت کے. تو علماء نے یہ لکھا کہ اچھا دیکھو جب بیمار کے پاس جانے کی اور عیادت کرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود بیمار کے لیے کیا فضائل ہوں گے. بہرحال وہ تو بہت زیادہ ہیں. کسی کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس پر گناہوں کی بخشش اور جنت کے مراتب وغیرہ کی بشارت ہے. تو ظاہر ہے جو بیماری اور ایک عرصے سے جو راشا کی بیماری تھی، لیکن ہم جاتے رات کو لیٹی ہوئی ہیں اور بیٹھنا بھی مشکل ہے ایک ہی کروٹ پر، کئی سالوں سے ایک ہی کروٹ پر، اور ہم پوچھتے کیا حال ہے، الحمدللہ. تو حال جب پوچھتے تو الحمدللہ، لیکن حال دیکھ کے ہمیں ترس آتا تھا کہ اچھا اس طرح راشا، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، پیر بھی کانپ رہے ہیں، کبھی اور بھی یعنی کب راشا کے آثار جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن طبیعت پوچھی تو مشکل سے الحمدللہ کہنا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ ہی زبان سے نکلتا تھا. یہ بہرحال ہمارے لیے بہت کچھ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے اور سبق ہے. اخیر کا دن تھا، جمعہ کا ختم ہونے کے بعد اخیری رات. کچھ ایسا لگتا ہے کہ بعضوں کے ساتھ حالات کچھ مختلف ہو جاتے ہیں.
آخری رات تھی، ہمت نہیں ہوا کرتی تھی تراویح وغیرہ کچھ پڑھنے کی، تو روزوں کا تو میں نے بتایا کہ روزے کا اہتمام کیا تھا۔ آخری رات تھی، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس کے بعد یہ تھا کہ اچھا تراویح کا بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو پورا قرآن سننے کی یا پڑھنے کی، آپ تو مختصر اپنی پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے، نہ بھی پڑھیں تب بھی معاف ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اتنی استطاعت ہی نہیں تھی۔ لیکن نہیں، آخری رات جو تھی اس میں چوکن نہ ہو کر بالکل بیٹھی رہیں، یعنی مجھے قرآن سننا ہے، مسجد سے چونکہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، نہیں مجھے قرآن سننا ہے، اور کافی دیر تک اسی طرح بیٹھ کر پورا انہوں نے سپارہ سنا۔ یہ قرآن سننے کی اپنی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اخیر میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی پتہ نہیں ہمت کیسے دے دیتے ہیں، تو بیٹھ کے قرآن بھی سنا۔ اور اس کے علاوہ جو اخیر میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہے نا کہ یعنی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانے والے کو جانے کا علم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے معاملات ان سے کرا دیتے ہیں کہ اچھا یعنی جب جائے تو یعنی لوگوں کو بھی یہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ دے کر اور ہماری طرف بھی کچھ توجہ کر کے گئی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے بھی کچھ معاملات تھے، اور الحمدللہ یعنی یہ اخیر کے ایام جو تھے وہ بڑے اچھے گزرے۔ باقی یہ کہ عید کے دن یہ رمضان میں وفات پانا اس پر بھی ہمارے بہت سے یعنی احادیث میں تو اس پر یہ ہے کہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے اکثر علماء کی رائے یہ ہے، ان احادیث وغیرہ کو سامنے رکھ کر احادیث کی تفصیلات میں تو نہیں جاتے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب رفع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے۔ ہاں، غیر مسلم کی اگر وفات ہوتی ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے لیے رمضان کی حد تک، رمضان میں تو چونکہ دوزخ کے دروازے ہی بند ہیں اور جنت کے دروازے ہی کھلے ہیں، تو رمضان میں کسی غیر مسلم کی بھی وفات ہوتی ہے تو رمضان کی حد تک تو وہ رکا ہوا رہتا ہے، عذاب سے محفوظ رہتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے حق میں وہ ہمیشہ کے لیے گویا محفوظ، عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو ہر طرح یعنی حالانکہ یہ قبر جو معاملہ ہے، قبر کے مراحل ہیں وہ تو بڑے سخت مراحل ہوتے ہیں، تو وہ اگر انسان کے لیے آسانی سے گزر جائیں اور وہ رمضان کا مہینہ کسی کو مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مرحلہ تو آسانی سے گزر گیا۔ اور بہت سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے رمضان میں وفات ہوتی ہے تو چونکہ ابتدا سے ہی اس کے لیے وہ یعنی قبر کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے قبر کی تکلیفیں وغیرہ تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے، اس لیے کہ اس کے لیے عذاب اٹھانے کی جب بشارت آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے حساب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی ویسے ہی اگر رمضان نہ ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خوبیاں دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یعنی جو مجاہدات سے جن ادوار سے گزرنا ہوا، اور اس کے علاوہ اخیر میں جو امراض اور جو تکلیفیں ہوئیں اور جو کچھ مشقتیں برداشت کیں، جو نقل مکانی اور مختلف جگہ اور تمام جگہوں پر ساتھ دینا، یہ میں اس حدیث کو میں نے بنیاد بنایا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہرحال ایک سبق ہیں، مردوں کے لیے بھی، اور حضرت کے حالات اگر تفصیل سے سامنے آیا تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہم مردوں کے لیے سبق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ایک اچھا خاصا سبق مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو بھی اگر ان سے کبھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ بلند درجات ان کو عطا فرمائے۔ کچھ مبشرات تھے، ویسے ہم خوابوں پر جا رہے، جیسے ذکر آیا تھا خواب کوئی یقینی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے خواب تھے جو ہمارے لیے کچھ تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے ایسے خواب جو خیالات جس کو ہم کہہ لیں، ہو سکتا ہے خیالات ہی ہوں، کہ مثلا کسی بچے نے دیکھ لیا، کسی بڑے نے دیکھ لیا کہ اچھا یہاں لیٹی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو ایک منظر تھا جو ہمیشہ سامنے رہتا ہی تھا، تو وہ تو خواب میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ لیکن کسی نے تدفین کے وقت ہی بتایا تھا، تدفین سے پہلے ہی کسی نے خواب دیکھا تھا، معتبر شخص نے بتایا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ سفید پوش کچھ بزرگ لوگ ہیں، سفید لباس میں کچھ لوگ ہیں، کسی عظیم شخصیت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ اچھا والدہ آ رہی ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کی تدفین سے پہلے کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب نیک افراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی خصوصی استقبال ہوتا ہے۔ تو ایک تو کسی کا یہ خواب تھا، کسی نے یہ خواب دیکھا، کسی ہمارے جاننے والے ہیں، معتبر ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ پھول ہیں، سجے ہوئے پھول ہیں،
اور والدہ بہت بہترین اچھی طرح تیار ہو کر ان پھولوں کے درمیان میں گویا کہ جیسے ان کو یعنی سجا کر ان کو رکھا گیا ہے اس طریقے سے بہت اچھی طرح. تو اس حال میں دیکھا کہ جیسے بعض جنت وغیرہ کے مناظر کے بارے میں پھول وغیرہ کا جو ذکر ملتا ہے تو اس طرح کے کچھ حال میں دیکھا. کسی نے خواب میں دیکھا، یہ بھی ہمارے جاننے والے ہیں، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی جگہ کچھ مشائخ کا اجتماع ہے، کچھ مشائخ ہیں، تو وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ کچھ بات کر رہے تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں کہ والدہ مرحومہ کے مراتب کیا ہیں، ان مراتب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اچھا ان کو یہ مرتبہ نہیں فلانا مرتبہ، ان کے مراتب کے متعلق تذکرہ کر رہے ہیں. وہاں تو خیر وہ باتیں چل رہی تھیں. اتنے میں وہ ذرا اور آگے گئے، ان مشائخ سے آگے بڑھ کر کہیں اور تھوڑا اور آگے گئے تو وہاں اور بڑے مشائخ تھے اور بزرگوں کا اجتماع تھا، وہاں کچھ لوگ جمع تھے. اور ان سے وہاں جا کر جب بات کی تو انہوں نے کہا، وہی والدہ مرحومہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں، تو ان میں سے کسی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تو معلوم ہے نا، بس وہاں ہے وہ. تو یہ ہیں تو خواب، لیکن بہرحال ہمارے لیے ایک تسلی کا اور خوشی کا باعث ہیں کہ جو بھی یعنی حالات گزرے، اور چاہے اس کو ہم ان کے ذاتی اعمال کہہ لیں یا ان کے ہم مجاہدات کہہ لیں، ان کی مشقتیں کہہ لیں، وہی حدیث کو میں نے سامنے رکھا تھا کہ صلت خمسہا اور صامت شہرہا اور حفظت فرجہا اور اطاعت زوجہا. تو یہ 4 چیزیں جو تھیں وہ کہہ لیں، اور اس کے علاوہ مزید بیماریاں اور اعذار اور تکلیفیں اور مشقتیں اور یہ تمام. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین یعنی مؤمن کے لیے ایک بڑی چیز، خوبی کی چیز یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں. تو اتنی طویل عمر اور ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے یہاں بلایا اور جو آخری اوقات گزرے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اچھی ہی ہم امیدیں رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یعنی اچھی امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا اور ایصال ثواب کا سلسلہ کم کریں، بلکہ اور مزید یعنی اس کا اہتمام کریں کہ جانے والے کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور ثواب بھیجنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے. جیسے ہمارا سلیم دہرات صاحب کے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا دیکھو ایصال ثواب کرتے رہا کرو. ایصال ثواب کرنے سے یہ ہوتا ہے نیک لگ، تو وہ بڑے نیک تھے ان کے والد، تو حضرت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے، نیک تھے. فرمایا کہ نیک لوگوں کو ایصال ثواب کرنے سے انسان کا اپنا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو تو ملے گا ہی جو ملے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت کچھ ملتا ہے. ظاہر ہے ہم جب ان پر احسان کر رہے ہیں تو وہ احسان کا کوئی تو بدلہ عطا کرتے ہیں، تو بہرحال اس میں بھیجنے والے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اسی کا فائدہ ہے. تو دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اپنے مرحومین، اپنے متعلقین، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، اور جو دوسروں کے متعلقین ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں. اللہ تعالی ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے، عافیت اور خیر اور اعمال صالحہ والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور موت بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں والی عطا فرمائے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم نے نیک بندوں کے ساتھ صلحاء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 2 باتیں خاص طور پہ، پہلے میں نے ضمناً تذکرہ کر ہی دیا تھا، لیکن چونکہ اب باتیں چل رہی ہیں تو 2 باتیں خاص طور پہ. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ بچپن میں مجھے کتاب پڑھ کے سنایا کرتی تھی رات کو. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہی کتاب کوئی خاص کتاب ہے، مجھے وہ کتاب پسند آئی تھی، لیکن یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، جب ہم کورنوال میں تھے. وہاں پر کتابیں وغیرہ کوئی خاص تھی ہی نہیں، ہم تو نئے سعودی عرب سے وہاں پر گئے تھے. وہاں پر کتابوں کا کوئی زیادہ کتابیں تھی نہیں، جو کتابیں تھوڑی بہت جو ساتھ تھی بس وہی تھیں. تو ان کتابوں میں ایک کتاب میں نے ظلمات النور، آج کل تو خیر بہت زیادہ کتابیں، کافی کتابیں انسان اور بھی منتخب کر سکتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہی کتاب کوئی خاص ہے اور اسی کتاب کو، یعنی ٹھیک ہے اچھی کتاب ہے، لیکن اب تو بہت کتابیں مل جاتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس چونکہ کتابیں زیادہ تھی نہیں، ان میں یہ کتاب ایک تھی جو پسند آ گئی، اور اس کو یہ روزانہ رات کو والدہ مجھے سنایا کرتی تھیں. مجھے بہرحال اس کتاب سے بڑا مزہ آتا تھا، اور واقعات وغیرہ، اور مجھے اس سے یعنی اپنے ایمان و اسلام کی جو قدر ہوتی ہے کہ اچھا ہمیں بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے جو اسلام اور ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو بیچارے وہ بھی بچے تھے، میری ہی طرح تھے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں. وہی جن کا من ظلمات الی نور میں جن کے حالات ہیں کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی اور اسلام کے لیے، تو اپنے اسلام اور ایمان کے انسان کو اس سے قدر ہوتی ہے. میں صرف وہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب بڑی اچھی ہے، لیکن اس کتاب کا انتخاب یہ نہیں تھا کہ بہت ساری کتابیں سامنے تھی، اس میں سے جو سامنے تھوڑی بہت کتابیں تھیں ان میں سے یہ کتاب منتخب کی تھی. اور دوسری خاص نصیحت جو والدہ نے کی تھی،
جس وقت میں انگلینڈ جانے والا تھا پڑھنے کے لیے، بچپنا تھا، تقریباً شاید 12 سال کی عمر تھی جب انگلینڈ جانے والا تھا، تو فرمایا تھا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد پابندی سے یہ دعا کر لیا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما نافعا، اس طرح کا جملہ فرمایا تھا، 3 مرتبہ یہ دعا کر لیا کرو۔ تو بس اس وقت سے الحمدللہ زندگی کا ایک معمول بن گیا کہ نماز کے بعد کی تسبیحات سے سبحان اللہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما نافعا، چونکہ انہوں نے ایک جملہ یہ کہا تھا، ایک یہ کہا تھا، تو تیسرے میں رب زدنی علما نافعا کا اضافہ بس ایک عادت سی بن گئی ہے۔ یہ بھی والدہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما کر آخرت میں صلاح کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔